آج ابا جی میری شادی بھی طے نہیں کر سکتے. کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے. یوٹیوب پہ اکثر اپنے لیڈرز تلاش کر رہے ہیں. پرابلم وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا. کبھی بیٹھے کسی نوجوان کے ساتھ, یہ جو تم مذہب بتا رہے ہو یہ میری انٹرٹینمنٹ کے جو جذبات ہیں ان کے اوپر قدغن عائد کرتا ہے. یہ تو بتانے والے کا مسئلہ ہوا نا. تنقیدی رویے کو ہم فروغ دیں, کتابوں سے دور رہو, اور جب تمہارا ذہن کھل جائے گا گمراہ ہو جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تمہارا جو اکابر اور اسلاف پر اعتماد ہے وہ متزلزل ہوگا. وہ دروازہ اگر کھل گیا تو وہ انجینئر مرزا محمد علی یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کی زبان میں وہ پھر ہر چیز پہ سوال کریں گے. تصویر حرام مطلق تھی, موسیقی حرام مطلق تھی, بینک حرام مطلق تھا, مائک میں شیطان بولتا یہ ہے. سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. یار اگر یہ خدا کا دین ہے نا, اس کا مطلب اس میں کوئی جان نہیں. مذہب نہیں, سیاست, معاشرت, کلچر, ہر جگہ پر اسی سوچ کو لے کر جوڈیشری چلی گئی جناب شیخ سے, حکومت چلی گئی مسلمانوں سے, فیصلہ دینے کی نفسیات نہیں نکل. حرام حلال جائز ناجائز ورڈکٹ ہم نے اپنی نسلوں کو دیوبندی بریلوی وہابی اور یہ رکھنا ہے, اور ان کے ہاتھ سے دین ریت کی طرح سے رکھتا ہوا جا رہا. وہاں پر یہ چیز گالی نہیں ہے بچے کے لیے. ڈگری حاصل نہیں کرو گے تو ریڑھی لگاؤ. سب سے بڑے قومی میثاق کی ایسے توہین ہو سکتی ہے تو میں کیوں سگنل پہ رکوں, میں کیوں پھر رشوت کے بغیر کام کروں. اس کو چلنے دو یار, اس کے اندر لوگوں کو آنے دو, جمہور کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں کچھ ایسے موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے جس پہ نارملی بات کی نہیں جاتی, اور اس کے لیے ہمارے پاس بڑے ایک اہم مہمان موجود ہیں, شخصیت جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ, محمد حسن الیاس صاحب. حسن صاحب ڈائریکٹر ہیں غامدی سینٹر میں اور ڈیلس میں ہوتے ہیں. حسن صاحب ذرا لے جانا چاہوں گا ٹائم ٹریول کرا کے سن 2050 میں. اور سن 2050 کی دنیا یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں آپس میں اتحاد ہو چکا ہے, امن ہے, ورلڈ آرڈر ہے وہ بھی مسلم ممالک ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, آپس میں محبت ہے, آشتی ہے, غاصب مسلمان ملکوں کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا, کوئی پریشانیاں نہیں ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم 2050 میں یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں تو ہم وہاں تک پہنچے کیسے؟ جی بہت شکریہ جناب, بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ کے یہاں پر آ کے, آپ کا سیٹ اپ دیکھ کے. ہم مسلمانوں کو 1000 سال تک یہ غلبہ حاصل رہا جس کو آپ 2050 میں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمیں حاصل کیسے ہوا تھا؟ اگر ہم ریورس انجینئرنگ کے اصول پر جائیں اور جو کچھ ہمیں حاصل تھا ہم اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ملا کیسے تھا. یہ ہمیں اپنی کسی کوشش, اپنی کسی کاوش, اپنی کسی جدوجہد, محنت صحیح اس کے نتیجے میں نہیں ملا تھا. یہ ہمارے ایک پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تم دنیا میں آؤ, میرا پیغام پہنچاؤ, تو تمہارے نہ ماننے والوں پر ماننے والوں کو میں غلبہ دے دوں گا. اور وہ غلبہ ملنے کے بعد جو ورلڈ آرڈر تھا اس زمانے میں کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ حملہ کر کے, غلبہ حاصل کر کے, تسلط قائم کر کے ایکسپینشن چاہتے ہیں. مسلمانوں نے اس اصول پر ایکسپینشن چاہی اور کرتے 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 1000 سال تک حکومت کی. 17ویں صدی وہ نقطہ ہے جہاں سے مسلمانوں کی جو عالمی سلطنت تھی اس کا زوال شروع ہوا. یہ معاملہ جن لوگوں نے ختم کیا وہ دنیا کے فاتح بن گئے. وہ 5 طاقتیں ہیں اس وقت, اقوام متحدہ ان کی وجود پذیر کردہ ایک ادارہ ہے. انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں فتح کے بعد دنیا میں اپنی حاکمیت قائم کی ہے. یہ جن ملکوں کا آپ نے نام لیا کہ 50 جو ہمارے ممالک ہیں, 50 سے زائد, یہ 2050 میں دوبارہ سے دنیا کے اوپر غالب آ جائیں تو سب سے پہلا سوال جو اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے وہ یہ کہ یہ 50 ممالک وجود پذیر کیسے ہوئے ہیں. یہ 50 ممالک ان عالمی قوتوں اور دوسرے جنگ عظیم کے فاتحین نے لکیریں کھینچ کے وجود پذیر کی ہیں. یہ کوئی اپنی تاریخ کی بنیاد پر, انصاف کی بنیاد پر, عدل قائم اور قسط کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوئے, انہوں نے تقسیم کیا ہے. گویا ہم نیم خود مختاری کی زندگی اس وقت دنیا میں جی رہے ہیں. ہم اس نیم خود مختاری سے نکل کے دوبارہ عالمی طاقت بننا چاہتے ہیں. جب آپ خواہش کا اظہار کریں گے تو وہ آپ کی جھولی میں لا کر نہیں فتح کا پیالہ رکھ دیں گے. وہ تو عالمی قوتیں ہیں, عالمی طاقتیں ہیں, ورلڈ آرڈر کو چلا رہے ہیں. وہ تو آپ کو آپ کے ملکوں کے اندر پر مارنے کی اجازت نہیں دیتے. جب آپ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم نیم خود مختار نہیں ہیں اور ہمیں غلامی سے آزادی چاہیے تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے. آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ بن جائیے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ان قوتوں کی باجگزاری میں $1 ارب کی بھیک مانگنے کے لیے کاسہ گدائی لے کے آپ کے وزرائے اعظم پوری دنیا میں پھرتے ہیں اور ان کی آشیرواد سے آپ کے ملکوں کے نظام چلتے ہیں. تو خواب ضرور دیکھیے, یہ قوم خواب ہی دیکھ رہی ہے. اس قوم کے نوجوانوں کو یہاں کی مذہبی اور سیاسی قیادت نے یہ خواب دکھائے ہیں جس کے نتیجے میں جو خود کی تعمیر پر 4 قدم اٹھانے تھے
وہ بھی نہیں اٹھ سکے، اور جو کچھ تھوڑی بہت طاقت آپ پر موجود ہے اس کو استعمال کر کے آپ ان کی شکست کا خواب دیکھتے ہیں۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابھی میں کسی نوجوان سے بات کروں تو وہ ایک طریقے سے ڈپریشن میں ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں ایک بحیثیت مسلمان ایک کشمکش میں ہوں، گھر میں بھی کشمکش ہے کہ گھر میں امی کہتی ہیں نماز پڑھو، میرا دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا، میرا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، یا قرآن پڑھو تو میرا کنیکشن نہیں ہے، میں کسی کو دیکھتا نہیں آس پاس۔ اور دوسری چیز ہے کہ جب عالمی سطح پر میں دیکھتا ہوں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان استحصال کا شکار ہیں، مسلمان پٹ رہے ہیں، مغلوب ہوں، میں اس کمیونٹی کا حصہ ہوں جو کہ مغلوب ہے۔ جب ہم 2050 میں موجود ہیں تو ہم نے وہ کیا چیزیں ترک کی، کیا چیزیں اپنائیں جس کی وجہ سے ہم وہاں تک پہنچ سکے؟ پہلا رستہ یہ کہ حقیقت کو پہچانیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم شکست کھا چکے ہیں۔ جب آپ اس کو پہچانیں گے نا تو داخلی تعمیر کی طرف نگاہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ 2 ملکوں کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہاں بھی مسلمان بستے ہیں، پاکستان سے باہر بھی مسلمان ہیں۔ پاکستان کے مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ صرف یہ دنیا، یہ اسلام، یہ سب پاکستان کے ارد گرد نہیں، اس سے باہر بھی ہیں۔ 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں دنیا کے اندر۔ ملیشیا ایک اس کی مثال ہے، ترکی ایک اس کی مثال ہے، ہم خود رہے ہیں ان ملکوں کے اندر۔ اس وقت بڑے جو عالمی طاقتیں وہاں پر مسلمان آباد ہیں۔ تو یہ جو طاقت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اوپر برتری، دنیا کے اوپر غلبہ۔ وہ جو کچھ آپ کو حاصل کرنا ہے، موجودہ دور نے وہ امکانات پیدا کر دیے کہ ان کے ملک میں بیٹھ کے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے ملکوں میں بیٹھ کے حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا ملیشیا نے اپنے اوپر توجہ دی۔ اس وقت جو ملیشیا کا مسلمان ہے وہ اس ڈپریشن کا شکار نہیں جو پاکستان کا مسلمان ہے۔ اس کے پاسپورٹ کی وہی اہمیت ہے جو امریکہ کے پاسپورٹ کی اہمیت ہے، اس کی کرنسی کی وہی ورتھ ہے جو مثال کے طور پہ یورو یا ڈالر کی ہے۔ آپ ترکی میں دیکھیے، ہم نے اپنی تعمیر پر توجہ دینی تھی، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا تھا۔ تو ڈپریشن کا شکار تو ہے نوجوان، لیکن اس نوجوان کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرا سروائیول تعلیم میں ہے، میرا سروائیول میری ٹیریٹری کو ٹھیک کرنے میں ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پہ سول ملٹری کشمکش ہے، یہاں پر مذہبی ریاست اور قومی ریاست کی ایک کشمکش ہے۔ یہ عالمی قوتوں نے تو لا کر ہمارے اوپر نہیں ڈالی نا، یہ تو ہمارا داخلی مسئلہ ہے۔ حسن بھائی، یہاں پہ ایک سوال بڑا ذہن میں ابھرتا ہے، ہمارے یہاں چنگاری کہاں سے بڑھے گی؟ ہمارے یہاں تربیت کیسے ہوگی؟ وہ طریقہ کیا ہوگا؟ کیا وہ سوشل میڈیا، یوٹیوب کے ذریعے ہوگی، یا وہ ممبر و مدارس سے ہوگی، یا وہ حکومت اس کا بیڑا اٹھائے گی؟ کس طرح سے چیزیں چلیں گی؟ میں آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے نوجوان کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس کو اس وقت عالمی سطح پہ ناہمواریاں نظر آتی ہیں، مغربی قوموں کی کچھ ناانصافیاں ہیں، ظلم ہے، طاقت ہے، آپ ماضی سے اگر اس کا موازنہ کریں، آج سے پہلے دنیا میں جب کوئی فتح حاصل کرتا تھا نا تو وہ دنیا میں لوگوں کو یا تو غلام بناتا تھا، باج گزار بناتا تھا، یا قتل کرتا تھا۔ یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا کرم ہے کہ خود ان طاقتوں کو اندر یہ شعور بیدار ہوا کہ اپنی تہذیب نفس کریں۔ لہٰذا 1928 کے بعد خود انہوں نے مل کر یہ بات طے کی ہے کہ قبضہ کر کے بھی کسی ملک پر اپنی حکومت نہیں قائم کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیے، آج بھی امریکہ ہو یا مثال کے طور پر باقی عالمی طاقتیں ہوں، ان کو باہر کیف حملہ کرنے کے بعد بھی جانا پڑتا ہے۔ آج بھی وہ کہیں حملہ کریں تو ان سے پرسش ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے کہ جی آپ نے بنیادی انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ دیکھیں قانون کی حکمرانی کی بات، تاریخ انسانی میں کبھی کسی متغلب سے یہ سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے ان فاتحین نے اگر ہمیں جینے کی ضمانت دی ہے تو ہمیں اپنے ملکوں میں نیم خود مختاری حاصل ہے بھائی۔ ہم یہاں پر اپنی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں، ایسی قیادت کو حکومت میں لے کر آئیں جو اپنے ملکوں کے بارے میں سوچے۔ عالمی سطح کا جو خواب ہم دیکھتے ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے، اس نوسٹیلجیا کو انجوائے کریں۔ 1000 سال ہم نے حکومت کی اور جیسے ہم نے کی ہے وہ بھی دنیا کے سامنے، اگر اس کے اندر کوئی اچھی مثالیں ہیں تو اس کو تاریخ اور ادب اور اورینٹل اسٹڈیز کے لٹریچر کے طور پہ بچوں کو پڑھائیں کہ جی ہم لوگ اتنے اچھے ہوا کرتے تھے۔ اور اس وقت جو طاقتیں موجود ہیں اس فرق کو بھی سمجھیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے۔ مطلب ملیشیا میں، ترکی میں، باقی اسلامی ممالک میں جو مڈل ایسٹ میں آپ کو نظر آتے ہیں انہوں نے اپنی تعمیر کی ہے، ان عالمی قوتوں نے وہاں غربت کے خاتمے میں ان کو روکا ہو، ان عالمی قوتوں نے تعلیم کے فروغ میں ان کو وہاں پہ روکا ہو۔ جس چیز سے وہ روکتے ہیں وہ ہے سیاسی غلبہ۔ آپ ہمارے مقابلے میں نہ آئیں۔ تو آپ مقابلے میں آنا چاہتے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے 12 دن کا پیٹرول نہیں ہے آپ کے پاس۔ اچھا، ایک اور جو مسئلہ اس وقت ہے ہمارے پاکستانی بچوں کا، اور میرا خیال ہے بالعموم اور مسلمان بچوں کا بھی، ایک ڈپریشن کی صورتحال نظر آتی ہے۔ ابھی جو ڈپریشن کے نمبرز آتے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ مسلمان کو سکھایا جاتا ہے پہلی چیز کہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی سے آپ کو بچنا ہے،
اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کا راستہ مل گیا ہے ان کو. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ مسلمانوں کے اور پاکستان کے تناظر میں بچوں کی لیڈرشپ کا بھی مسئلہ ہے کہ ان کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے, اسی لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یوٹیوب پہ اکثر اپنے لیڈرز تلاش کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے. پاکستان کے اندر مجھے یہ کرائسس نظر آتا ہے, اس کی وجہ ہے, دیکھیے ہم لوگ جس وقت یہاں پہ انگریز آئے ہیں تو اس کے بعد ایک تہذیبی رپچر ہوا. ہماری ایک ہسٹری تھی, تاریخ تھی, ہماری اپنی ہیرو شپ تھی, ہمارا لٹریچر تھا, ہمارا ادب تھا. ہم اس کو اون کر کے اس تہذیبی روایت کو اگلی نسلوں میں منتقل کرتے تھے. اس سے اعلیٰ سطح کی زبان وجود میں آتی تھی. اعلیٰ زبان اس تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اعلیٰ خیال وجود میں نہ آئے. تو یہ سب ہمارا ماضی تھا. انگریز جب یہاں پر آئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے مزاحمت کی, رد عمل میں لڑائی کی, ان سے فتح کی, ایک کوشش کی. اس کے نتیجے میں ہمارا تہذیبی رپچر ہوا. خود ہماری تاریخ, ہمارے آبا کی روایت, ہمارے ہیرو شپ, ان سے ہم کٹے ہیں. دوسرا ایک دائمی مخاصمت اور کرائسس ہے جس میں پچھلے 100 سال میں اس خطے کے عوام لگے ہوئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں مستقل لڑائی ہے, ایک دن بھی استحکام کا نہیں آیا. وہ نہ معاشی استحکام ہے نہ سیاسی استحکام ہے. اچھا انگریز یہاں سے لے دے کے چلے گئے, جو قانونی روایت وہ چھوڑ کے گئے اس سے ہم کوئی نفسیاتی تعلق محسوس ہی نہیں کرتے. ہماری اپنی 1000 سال کی فقہ کی روایت تھی, تو قانون کے ساتھ شعوری تعلق نہیں ڈیولپ ہو سکا. پھر چونکہ مزاحمت مخاصمت کی نفسیات بن چکی تھی تو قانون کی حکمرانی اور قانون کے آگے سرنڈر کرنا, یہ جو اس وقت آپ کو کراچی کے اندر مثال کے طور پہ سگنل کو توڑتے ہوئے ایک شخص کے اندر جرأت نظر آتی ہے, یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی. آپ تصور کر سکتے ہیں مغربی ملک کسی میں کہ کوئی شخص اس طرح اعتماد کے ساتھ سگنل توڑ کے چلا جائے, یہاں سے باہر جاتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کام کرتے, وہ نہیں کرتے. اس طرح اعتماد سے قطار توڑ کے آ جائے, اس طرح اعتماد سے سڑک پہ کچرا پھینکتے نہیں. یہ ایک دن میں رویہ پیدا نہیں ہوا. اس کے اندر ہمارے دانشور, ہمارے علماء, قوم کی لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ. دیکھیں لیڈرشپ کیا کرتی ہے, لیڈرشپ کا جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے نا, لیڈر مختلف نظریات رکھتے ہیں, مختلف آدرش رکھتے ہیں, لیکن لیڈرشپ ہمیشہ قوم کو یکجا کرتی ہے, ایک مرکزیت کا احساس دیتی ہے. وہ مرکزیت کو سامنے رکھ کے وہ تحفظ محسوس کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو مذہبی لیڈرشپ سامنے آئی, مختلف خیال رکھنے سے کبھی دنیا میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. ہر فکر, ہر فن کے اندر مختلف الخیال لوگ پیدا ہوتے ہیں, علماء میں بھی اختلاف ہوتا ہے, لیکن جس چیز کو وحدت بننا چاہیے تھا ہماری قوم میں, وہ ہماری دینی شناخت ہے, وہ اسلام کی شناخت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہی بنیادی شناخت انما المؤمنون اخوہ کی, جو میرا نظریہ, میرا دین مجھے دے رہا تھا, میری مذہبی لیڈرشپ نے اسی کو افتراق کی بنیاد بنا لیا. یعنی جس سے جوڑنا تھا اسی کو ہم نے توڑنے کا باعث بنا توڑنے کا باعث بن گیا. آپ دیکھیں مطلب بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, شیعہ ہیں, یہ باقی سنی ہیں, وہابی, سارے یہ سب نقطہ نظر قائم رکھے جا سکتے ہیں اگر میرا عالم مجھے یہ پیغام دے کہ دیکھو یہ میرا دیکھنے کا زاویہ نظر ہے, یہ اس کا دیکھنے کا زاویہ نظر ہے, یہ میری بنائے استدلال ہے, یہ اس کی بنائے, وہ میرا بھائی ہے, وہ تمہارا بھائی ہے, وہ اس ملت کا اثاثہ ہے, ہم نے مل کے اس دھرتی میں رہنا. ہمارے یہاں کے بات کبھی آپ نے یہاں سے شروع ہوتے ہوئے دیکھی؟ ہمارے یہاں بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ مختلف بات کر رہا ہے تو یہ مغرب کا ایجنٹ. لیکن لوگ پہچان نہیں گئے, لوگ اب لوگوں کو پتہ ہے, اور قرآن کی آیت ہے واعتصموا بحبل اللہ. اب اگر یہ لوگ کب تک کی لوگوں کو اس طرح فرقوں میں بانٹ کے رکھیں گے؟ بس یہ نوجوان جو آج کا ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہر کسی نے اپنی اپنی ایک دکان بنائی ہوئی ہے, یہ ایک طریقے سے بزنس بن گیا. بلکہ بعض اوقات تو یوٹیوب پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنے اپنے بزنسز ہیں اور ویوز اور ریٹنگ سے لے کام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ایک نوجوان آج کا جو ایک گلوبل پرسپیکٹو اس کے سامنے ہے, وہ اتنا ہوشیار ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ زیادہ عرصے چلے گی نہیں چلے گی؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے یہ جو کچھ ہمارے سماج میں ہوتا رہا ہے پچھلے 100 سالوں میں, سیاست کے اندر بھی اور مذہب کے معاملات میں بھی, اس وقت دنیا کی سطح پہ سوشل میڈیا کا ریولوشن ہو, معلومات تک رسائی ہو, دنیا کے ورلڈ آرڈر کو طلبہ کو سمجھنے کی بات ہو, معاشی امکانات, یہ سب چیزیں اتنی تشتز بام ہو چکی ہیں اس وقت. یہ ایج آف فریڈم ہے, ایج آف لبرٹی ہے, ایج آف فیتھ گزر گیا. ایک دور تھا جس دور میں بادشاہ طے کرتے تھے کہ مملکت کا مذہب کیا ہوگا. آج ابا جی میری شادی بھی طے نہیں کر سکتے, اتنا فرق آ چکا ہے اسی کلچر کے اندر. اس کلچر میں ہمارے علماء جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو دیوبندی, بریلوی, وہابی اور یہ رکھنا ہے, اور ان کے ہاتھ سے دین ریت کی طرح سے رکھتا ہوا جا رہا. تو اس میں کرنے کا کیا کام ہے؟ کرنے کا یہ کام ہے کہ ہم اس بات کا شعور اپنے اندر بیدار کریں کہ اگر ہم نے کسی نظریے کو دوسرے تک کمیونیکیٹ کرنا ہے, ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے استدلال.
آرگومنٹیشن. استدلال کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ استدلال کرنے بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں ریوائز کروں گا اپنے آپ کو. اس وقت آپ کو جو نوجوان مذہب سے دور نظر آتے ہیں, کبھی بیٹھیں کسی نوجوان کے ساتھ, اس سے پوچھیں, ہمارا پورا دن نوجوانوں سے انٹریکشن رہتا ہے, ہم خود ایک مذہب کی تعبیر پیش کرتے ہیں, کیا پرابلم ہے؟ 3 پرابلمز وہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو تم مذہب بتا رہے ہو نا, یہ میری عملی زندگی کے ساتھ افادیت کا کوئی تعلق نہیں رکھتا. یہ جو تم مذہب بتا رہے ہو یہ میری انٹرٹینمنٹ کے جو جذبات ہیں ان کے اوپر قدغن عائد کرتا ہے. یہ جو تم مذہب بتا رہے ہو یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. یہ تو بتانے والے کا مسئلہ ہوا نا. یہ تو بتانے والے کا مسئلہ ہے, لیکن جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ اس کو کیوں قبول نہیں کر رہا, اس وجہ سے قبول نہیں کر رہا. تو اب جو بتانے والے ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں چونکہ میں خود بتانے والا ہوں. اگر ہم نے اپنی نسلوں کو اس دین پر قائم رکھنا ہے تو ہمیں اسلام اور اسلام کا تھاٹ انڈرسٹینڈنگ ان 2 چیزوں کو الگ کرنا پڑتا ہے. سب بڑی اہم بات آپ نے کی. تو یہ راستہ کیا ہوگا؟ مقصد آپ نے جیسے لیڈرشپ کا کہا, تو اس وقت کرنے کا کام کیا ہے؟ کیا ہمیں کیوریکولم میں ایسی تبدیلی لانی ہوگی؟ اپنے وے آف ٹیچنگ کو بدلنا پڑے گا. جو ہمارے چاہے اسکول ہو, مدارس, وہاں پہ کسی کو سوال کی اجازت نہیں ہے, اس کو بدلنا پڑے گا. لوگوں کو ذہن کھولنا پڑے گا, کیونکہ ہمارا مذہب تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے. ہم کیوں اتنے ڈرنے لگے ہیں؟ مذہب تو اوپن چیلنج کرتا ہے, آیتوں کو کہتا ہے کہ کوئی ایک آیت لا کے دکھاؤ, اور ہم جو ہے وہ اتنا ڈر گئے کہ اپنے آپ کو ہم نے بند کر لیا, نہ سائنس کے سامنے بھی بے بس ہو گئے. جی اس دور میں ہم نے بالکل ہاتھ پیر چھوڑ دیے. اس کی وجہ ہے نا کہ ہم اپنی اس تہذیبی روایت سے بھی منقطع ہو گئے. ایک کام آپ نے کہا کرنے کا کیا کام ہے, ایک کام, وہ ایک کام یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی میں تنقیدی رویے کو ہم فروغ دیں. دیکھیے جو تنقید ہے نا, تنقید برداشت کے ساتھ, برداشت کے تنقید کا مطلب, ہمارے یہاں تنقید کا مطلب ایک اتنا منفی تاثر میں, تنقید علم میں آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. دیکھیے تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں مانتا ہوں میں نے کرٹیکلی اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے, اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اگر میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں تو اس کی ریشنل, اس کے میرٹ کی بنیاد ریزننگ پہ کام کر رہا ہوں. ہمارے ہاں مذہبی آرگومنٹ جو پیش کیا جاتا ہے وہ تنقید سے مبرہ ہے. کہا ہی جاتا ہے کہ جی یہ تو ہمارے 1000 سالہ بزرگوں کا فہم ہے, انہوں نے اس پہ آپ سوال نہیں کر سکتے. معقولات سے زیادہ منقولات پہ. مجھے یاد ہے میں جس زمانے میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو مجھے خارجی مطالعے کا بڑا شوق تھا. ہمارے ایک بڑے بزرگ استاد تھے, تو انہوں نے ایک دن مجھے بلا کر کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیے استاد جی. کہنے لگے نصیحت یہ ہے کہ ایاک والکتب, کتابوں سے دور رہو. اور یہ کتابیں جو ہیں یہ تمہارا ذہن کھول دیں گی, اور جب تمہارا ذہن کھل جائے گا گمراہ ہو جاؤ گے, تو تم گمراہ ہو جاؤ گے, تمہارا جو اکابر اور اسلاف پر اعتماد ہے وہ متزلزل ہوگا. یہ بظاہر تو ایک چند جملے ہیں, لیکن اگر آپ غور کریں, ہم مذہب نہیں, سیاست, معاشرت, کلچر, ہر جگہ پر اسی سوچ کو لے کر چلیں. مکھی میں مکھی بٹھا. ہمارے والدین کوئی بات کرے کبھی استدلال نہیں ہوگا, ہمارے لیڈرشپ کو بات کرے کبھی استدلال نہیں, اور اس پر آمادہ نہیں ہوتے. یورپ کے اندر یہ جو کچھ آپ کو نظر سائنس کی طریقے نظر آتی ہے, یہ تنقیدی سوچ کی غمازی ہے. تنقیدی سوچ کو پروان چڑھنے دیں گے تو نوجوانوں کو پتہ چلے گا کہ یار یہ جو کچھ افکار یہ ریوزٹ ہو سکتے ہیں. یہ جب ریوزٹ ہوں گے تو ان کے لیے امید کی کرن جاگے گی. وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ مذہب یہ نہیں کہتا, دیکھو سیاست یہ نہیں کہتی, دیکھو تعلیمی نظام کو اس طرح ٹھیک ہونا چاہیے. اب ہمارا تعلیمی نظام جو ہے, تعلیمی نظام کی بنیاد اس چیز پہ ہوتی ہے, اس وقت جو ٹیکنالوجی دنیا میں آ چکی ہے نا جی, یہ چیٹ جی پی ٹی, یہ اے آئی, یہ نوٹ, یہ لیمور, یہ سب چیزیں, اس میں معلومات بالکل بیکار ہو گئی ہے. یعنی میں نے اپنے بچے سے یہ پوچھنا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر کیا کردار تھے, یہ تعلیم نہیں ہے جو ہمارے تعلیم سمجھی جاتی ہے, جس کی بنیاد پہ سلیبس بنتے ہیں, آپ معلومات رٹا لگائیں اور حافظے کا امتحان ہے. تعلیم نام ہے وہ جوہر پیدا کرنے کا جس سے آپ معلومات کا تجزیہ کر سکیں. something that inspire you to great with thoughts. Exactly, یعنی آپ کے اندر یہ جذبہ اور صلاحیت ہو کہ آپ صحیح غلط, درست اور نادرست اس کے اندر تفریق کر سکیں. آپ ریٹرک سے ہٹ کر, جذبات سے ہٹ کر اور قائم شدہ تصورات کے نہاد سے ہٹ کر میرٹ پہ چیزوں کا جائزہ لیں. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے پاکستان میں, وہ تھرو آؤٹ دا وے آپ دیکھیے, مذہبی تعلیم سے لے کر سرکاری تعلیم تک. میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم بھی یہ مدارس میں اکثر کہتے ہیں اور وہاں پہ مسائل ہیں یقیناً, لیکن ہمارے اسکول بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی, یعنی ہمارے اسکولوں کے اندر, اور اسکول تو آپ ایک طرف رکھیے, ہماری سیاسی جماعتیں سے مبرہ نہیں ہیں. آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر جو ہے, یہ لوگ ہمیں لیڈ کرتے ہیں دنیا میں, کبھی ایسا ہوا, آپ کبھی ٹی وی ٹاک شوز دیکھیے,
جس وقت کوئی اینکر کسی اپنے سیاسی رہنما کی ویڈیو پرانی چلا کے دکھاتا ہے جس سے وہ خود بیان بدل چکا ہوتا ہے، جو سننے والی لیڈرشپ ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے، ذرا کبھی چہرے دیکھا کریں، میں کبھی ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں اور میں اللہ سے اتنا خوف کھاتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ، یعنی یہ شرک کے مظاہر اور کیا ہو سکتے ہیں کہ میں یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ بھائی یہ میرے لیڈر نے پہلے غلط بات کی تھی، میں اس کی بھی ایک توجیہ کرتا ہوں، اور ان کو بھی ملال نہیں ہوتا، ان کو اس پہ کوئی ملال نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارا قومی رویہ ہے کہ ہم تنقید کو برداشت نہیں کرتے، ہم قائم شدہ تصورات کو ریویو، ریوزٹ، کریٹیکلی انالائز کرنا، ری لرن کرنا، اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ جو کچھ آپ نوجوانوں کو تعلیم کے نام پر دے رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے دنیا میں آئیڈینٹی کرائسس کا باعث بنتی ہے، فرسٹریشن کا باعث بنتی ہے۔ صاحب آپ امریکہ میں کافی عرصے سے ہیں، وہاں کے نوجوان کو اور یہاں پاکستان کے نوجوان کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ یہ وہی نوجوان ہے اور ماشاءاللہ پاکستان کی ینگسٹ پاپولیشن ہے، یہ اور ملکوں کو نصیب نہیں ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مقصد وہاں کا نوجوان کیوں آگے ہے؟ یہاں سے لوگ خواب بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ چلے جائیں اور وہاں پہ زندگی بدل جائے گی، یہاں کا نوجوان کیوں پیچھے؟ وہاں کی سوسائٹی نے دیکھیں اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو سسٹم میں استحکام لانا ضروری ہے۔ ایک پولیٹیکل کنٹینیوس پروسیس ہے جس سے اس معاشرے میں استحکام پیدا، جب استحکام پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، تعلیمی نظام پر بھی ہوتے ہیں، معیشت پہ بھی ہوتے ہیں، انسانی رویوں پر بھی ہوتے ہیں۔ یہ چیز اس معاشرے نے سمجھی ہے کہ انسان کو بحیثیت انسان اپریشیٹ کرنا ہم سیکھیں۔ ہمارے ہاں آپ کو اعلیٰ تعلیم کی یونیورسٹیاں نظر آتی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس میں پڑھ رہے ہیں، یہ معاملہ مدارس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ ذہانتیں ہوتی ہیں یا جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں وہ کسی بھی سوسائٹی میں بہت زیادہ، آپ لے جائیں 10 سے 15% سے زیادہ نہیں پیدا کیے ہوتے۔ باقی لوگوں کو آپ کو ہنر سکھانا ہوتا ہے، کام پہ لگانا ہوتا ہے۔ میں ملیشیا میں رہا، مجھے موقع ملا وہاں کے جو بانی تھے، جدید ملیشیا کے بانی مہاتیر محمد، ان سے انٹریکشن کرنے کا، بات چیت کرنے کا، تو میں نے ان کے ویژن کو سمجھا، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میری قوم میں مجھے محسوس ہوا کہ جو لیڈرشپ کی کوالٹی رکھنے والی تعداد ہے وہ 4% سے زیادہ نہیں ہے۔ میں نے ان 4% کو اس چیز میں مہارت اور ٹریننگ دی کہ وہ باقی 96% کو کام پہ لگا سکے۔ اب امریکہ میں آپ جائیے، وہاں پر یہ چیز گالی نہیں ہے بچے کے لیے کہ تم اگر ڈگری حاصل نہیں کرو گے تو ریڑھی لگاؤ گے۔ ریڑھی لگانا وہاں اسٹارٹ اپ کہلاتا ہے، وہ انٹرپرینورشپ ہے۔ وہ ریڑھی لگانے والا، اس کو وہ تمام کے تمام سوسائٹی کے اندر تحفظات حاصل ہیں جو مثال کے طور پہ ہارورڈ کے گریجویٹ کو حاصل ہیں، وہ کبھی کبھی اس سے زیادہ کما رہا ہوتا ہے۔ تو بہت کم تعداد ہے، یہ انہوں نے بات سمجھ لی کہ اختصاصی اسپیشلائزیشن کی تعلیم اگر آپ نے دلوانی ہے تو ان لوگوں کو دلوانی ہے جو اس کے اہل اور صلاحیت لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا امریکہ میں ہائی اسکول کی ایک تعلیم ہوتی ہے جو براڈ بیس ایجوکیشنل سسٹم ہے، وہ ورلڈ لینگویجز کو جانتے ہیں، اپنی ڈیموگرافک کو جانتے ہیں، ہسٹری کو جانتے ہیں، کلچر کو جانتے ہیں، بیسک کامن سینس کی اسکلز آتی ہیں، پھر سوسائٹی میں ہنرمندی کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں نوجوانوں کو جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اعلیٰ درجے کی ڈگری ہے۔ تعلیم آپ نے اپنے شعور کی تہذیب کرنی ہے، وہ کسی بھی سطح پر ہو، اور پھر اس کے بعد کسب معاش ہے، کمانے کے جو ذریعے ہیں اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، وہاں پہ ان کی جو سوسائٹی ہے اس میں جو ریلیجیس طبقہ ہے، جو ان کے کہہ لیں کہ علماء ہیں، ان کا کتنا رول ہے ان کی فکر کو، ان کی تھاٹس کو شیپ اپ کرنے میں؟ کیونکہ یہاں پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بڑا ایک اہم رول ہے۔ ایک بچہ جب وہ یونیورسٹی سے کہیں باہر نکلتا ہے تو وہ ان چیزوں میں پھنسا رہتا ہے، مخمسوں میں، کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ فار ایگزامپل میں ٹی شرٹ جینس پہن رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں داڑھی رکھوں نہیں رکھوں، میں میوزک سنوں یا نہیں سنوں، یہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ نوجوان کو سامنا نہیں، یہاں پہ سامنا ہے اس کا۔ تو وہاں کے کیا کوئی ریلیجس جو ان کی لیڈرشپ ہے، کوئی وہ رول پلے کرتی ہے بچوں کی تربیت میں؟ کیونکہ یہاں پر تو بہت امپورٹنٹ ہے اور یہاں پر اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ جی، وہاں پر اصل میں وہ سفر صدیوں پہلے پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، جہاں پر ریلیجس لوگوں کی رجیم نے اپنے مذہبی تصورات کو سوسائٹی پہ امپوز کیا، اس قدر امپوز کیا کہ سوسائٹی نے ریوالٹ کر کے مذہب اور شریعت ہی سے جان چھڑوا لی، آزاد ہو گئے۔ جو سفر وہاں پہ ہوا ہے نا، یہ انسانیت کا سفر ہے۔ ہمارے یہاں کے مذہبی طبقے کو بھی ابھی بات سوچنی چاہیے کہ ایک وقت تک تو یہ چیز چلے گی کہ آپ اپنے تصورات کو، اور وہ آپ کے تصورات ہیں جس کو آپ ریوزٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کی اپنی تاریخ میں وہ ریوزٹ ہوتے چلے آئے ہیں۔ یعنی جو اسلام کی، مسلمانوں کی علمی تاریخ ہے،
اس کے اندر اتنا ایوولوشن ہے، اس کے اندر اتنا ارتقاء ہے، اس کے اندر اتنی زندگی اور حیات ہے کہ وہاں پر فلسفہ، کلام، تصوف، تاریخ، ادب، ہر چیز میں نابغہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں۔ جو آج آپ کو 4 مسالک نظر آتے ہیں، آج ہم اس کے اوپر فوسلائزڈ ہو کے بیٹھ گئے، بھائی وہ بھی تو پیدا ہوئے نا کسی دور میں، اور جس دور میں وہ پیدا ہوئے اس دور میں اور سینکڑوں مکاتب فکر بن رہے تھے۔ تو وہاں پر تو سوسائٹی نے اپنی جان چھڑائی اس چیز سے، اس کا ایک نقصان بھی ہوا۔ جس وقت مذہبیت ایک تہذیب بن کر آپ کے اوپر غالب آ جائے اور آپ ریوالٹ کر کے اس سے بغاوت کریں، تو جو مذہب کی بنیادی چیزیں ہیں اس سے بھی آپ جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو اس کا سوسائٹی کو نقصان ہوا، اگرچہ امریکہ یورپ کی نسبت میری نظر میں کافی حد تک مسیحیت کی ان بنیادی اقدار سے جڑا ہوا ہے، اگرچہ مسیحیت کے اندر خود یہ ایوولوشن آیا کہ انہوں نے شریعت ہی کو منسوخ کر دیا۔ ہمارے یہاں کے جو نوجوان ہے، آپ یہ دیکھیے کہ سوسائٹی کے اگر پریشرز کو آپ اٹھا لیں، آپ یقین جانے میں بہت رابطے میں رہتا ہوں نوجوانوں سے، مذہبی نوجوانوں سے، جو دینی مدارس کے پس منظر کے لوگ ہیں، جو دینی فکر آپ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، انسان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے، وہ کھوٹے کو تو قبول کرتا نہیں، کھرے کو بڑی مشکل سے کرتا ہے۔ زمانہ بڑا صراف ہے، یہی پاکستان تھا، یہی مدارس تھے، یہی ہم بیٹھتے تھے، وہی قرآن تھا، وہی حدیث تھی، اس کی بنیاد پہ تصویر حرام مطلق تھی، اس کی بنیاد پر موسیقی حرام مطلق تھی، اس کی بنیاد پر بینک حرام مطلق تھا، مائک میں شیطان بولتا یہ ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا۔ لیکن زمانے کا جبر آپ دیکھیے کہ ان سب چیزوں کو آپ کو تسلیم کرنا پڑا۔ تسلیم کیا؟ علماء کے بیانات آتے ہیں، بیانات آتے ہیں، اس سے آگے بڑھ ویڈیوز کے بھی جو آتی ہیں۔ ماشاءاللہ کیمرے کے ساتھ ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، لگتا ہے کہ محرومی ہے 300 سال کی کہ کیمرہ ہی نہیں ہٹتا۔ یہ سب چیزیں نوجوان، اس کا ایک غیر محسوس اثر ہوتا ہے۔ وہ غیر محسوس اثر پتہ ہے کیا ہے؟ نوجوان یہ سوچتا ہے کہ یار اگر یہ خدا کا دین ہے نا، جو ان کے مجبوریوں سے اور خارجی تاثرات اور پریشر سے تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ پھر میں اپنا ایک ورلڈ آرڈر دیتا ہوں، پھر وہ مغربی تہذیب نے جو دنیا کے اندر جینے کا ایک پورا کا پورا نظریہ دیا ہے، وہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ مشرق میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، صورتحال یہی ہے۔ تو جو چیز سیکھنے کی ہے، ان ملکوں سے سیکھنے کی ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں مذہبی لوگ اپنا رول پہچانیں۔ پرابلم وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، مذہبی لوگ بھی عالمی سطح کے غلبے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ 1000 سال تک خود پاور شیئرنگ کے فارمولے میں وہ رہے، ان کو اسلامی حکومتوں نے قضات کا منصب دے دیا تھا، جوڈیشری کا وہ حصہ بنے رہے۔ اب جب آپ جوڈیشری کا حصہ بنے رہتے ہیں تو آپ فیصلے دیتے ہیں۔ تو جوڈیشری چلی گئی جناب شیخ سے، حکومت چلی گئی مسلمانوں سے، لیکن فیصلہ دینے کی نفسیات نہیں نکل سکی۔ آج بھی آپ دیکھیں، جب آپ کسی مذہبی عالم سے بات کرتے ہیں نا، تو وہ حرام، حلال، جائز، ناجائز، ورڈکٹ، تم راسخ العقیدہ ہو نہیں ہو، گستاخ، اس نفسیات میں ہے۔ اس لیے کہ 1000 سال میں وہ نفسیات اس کی بنی ہے۔ اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم دین کے عالم ہو، تمہارا کام صلح خیرخوائی ہے اور تذکیر و یاد دہانی ہے، اس سے آگے بڑھ کے تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں کے اپنے داخل کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ اقتدار کے حریص گروہوں کی خواہشات ہیں، جنہوں نے اس ملک میں استحکام کو پیدا نہیں ہونے دیا۔ وہ آتے ہیں، یہ نظام، یہ خطہ، یہ ملک جو بن چکا تھا، جیسے بنا، جو پس منظر تھا، بن چکا۔ اب بننے کے بعد اس کو چلنے دو یار، اس کے اندر لوگوں کو آنے دو، جمہور کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دو۔ فیصلہ کرنے کا حق جمہور کے پاس ہوگا تو وہ ان سے پوچھیں گے، اختیار تمہارے پاس ہوتا ہے، پوچھتے وہ ان سے ہیں، ملک کوئی اور چلا رہا ہے، یہاں پر طاقت کا سرچشمہ کوئی اور ہے، دستور وہاں پڑا ہوا ہے۔ ایک مذاق ہے ہمارے ملک کے اندر قانون کی سربلندی کے، جب ہم مظاہر دیکھتے ہیں جس طرح یہ طاقت کے مراکز ان کو استعمال کرتے ہیں، تو لوگوں کا سوسائٹی سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرے ملک کے اندر سب سے بڑے قومی میثاق کی ایسے توہین ہو سکتی ہے تو میں کیوں سگنل پہ رکوں، میں کیوں پھر رشوت کے بغیر کام کروں؟ تو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ موقع ہے کہ ہم اگر اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہر کوئی اپنی سطح پہ، ایک استاد اپنی سطح پہ، دانشور اپنی سطح پہ، عالم، فقیہ، فلسفی، جرنل، پولیٹیشین اپنی اپنی سطح پر دیکھیں۔ ہمارا معاشرہ جس کرائسس کا شکار ہے، اس سے ایک شخص نہیں نکال سکتا، ایک اجتماعی وزڈم ہے، اجتماعی کوشش ہے، جس کے نتیجے میں ہم کم سے کم وہاں پہنچ جائیں جہاں ملیشیا اور ترکی پہنچا۔ یہ بہت اہم بات کی آپ نے۔ اچھا، غلطی کی جو اصلاح ہے وہ تو اس وقت ہوگی جب آپ مانیں گے کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے۔ کیا اب بھی کوئی ایسا نہیں کہ آگے بڑھ کے تسلیم کرے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی؟ ہم اس وقت پر اگر آپ کو صحیح بتاتے اب ہم سے غلطی ہوئی لیکن اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اگر وہ غلطی مان لیں، نہیں میں بتاتا ہوں، اگر وہ غلطی مان لیں
تو جن لوگوں کو انہوں نے یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ ہم 100% درست ہیں، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا آپ انسانی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آج جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس پر بھی کرٹیسزم ہو۔ وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتے، وہ دروازہ اگر کھل گیا تو وہ انجینئر مرزا محمد علی یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کی زبان میں وہ پھر ہر چیز پہ سوال کریں گے، وہ پوچھیں گے پھر تمہارے باپ جو ہیں یہ کیسے، یعنی وہ دروازہ بند رکھنا ہے۔ اس دروازے کا ڈھکن اگر کھل گیا تو ہر سوال اٹھے گا۔ تو پھر وہی نصیحت مجھے میرے استاد کی یاد آتی، یا کول کتب، کتابوں سے دور رہو، کیونکہ کتابوں کے قریب جاؤ گے تو ہر بارے میں تم سوال کرو گے، اور سوال کرو گے تو جواب دینے پڑیں گے ہمیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سوال 100 سال پہلے آپ کرتے، جواب نہ ملتا، دنیا چل رہی تھی، آپ کے خوف سے بھی چل رہی تھی اور میری خاموشی سے بھی چل رہی تھی۔ اس دور میں، جس دور کے اندر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ خود آپ نے 70s 80s یہاں پہ دیکھا ہوگا، اس مملکت، اس خطے میں شادی کے فیصلے والدین کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اٹھ کے گئے، وہی فیصلہ کر کے آ گئے، میں ماموں سی بیٹی۔ آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہی فیصلہ کر سکیں؟ جب میری شادی کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے تو میرے نظریات، میرے آدرش، میرے لائے عمل اور میرے افکار کے بارے میں کوئی ورڈکٹ دے سکتے ہیں؟ کوئی عالم نہیں دے سکتا۔ یہ صرف اور صرف آپ دیکھیے اس وقت آپ کی جتنی انٹیلیجنشیا، ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، وہ مذہب کو نہیں مانتی، وہ الہات کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، وہ صرف سوشل پریشر ہے جس میں وہ کہتے ہیں یار ابھی مریں گے، نماز جنازہ ہوگا، نکاح طلاق ہوتے ہیں، مولویوں کی خدمات لینی پڑتی ہے، سوسائٹی میں ایلین بن کے مانتے نہیں ہمیں مذہب کو۔ تو یہ جیسے ہی یہ نوجوان جو باہر جاتے ہیں یہاں سے، جب خوف اٹھ جاتا ہے، ہم وہاں رہتے ہیں امریکہ میں، ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جن کے یہ پریشرز نہیں ہیں، آپ ذرا کبھی جائیے ان سے ملیں، وہ مذہب کا جو خوف اس ملک میں ان کے اوپر ہے نا، اٹھ کے ختم ہو چکا ہے۔ تو ہم نے اپنی نسلوں کو مذہب سے اگر جوڑنا ہے تو مذہبی تھاٹ کو ڈیلی بیسس پر، تھاٹ کو، اللہ کا دین اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ پرنسپلز دیتا ہے، ان پرنسپل کو میں سمجھتا ہوں تو غلطی کرتا ہوں، تو جو نئے تھاٹ سوسائٹی میں آ رہے ہیں ان کی بنیاد پہ ایویلیویٹ کریں۔ اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، وہ یہ کہ پھر آپ کا فرقہ قائم نہیں رہ سکتا، پھر آپ کا جتھا اور گروہ اور مسلکی تعصب، کیونکہ پھر آپ طالب علم بنیں گے، اور طالب علم چیزوں کو ریویو ریوائز کرتا ہے، پھر آپ شیخ اور عالم نہیں بن سکیں گے جو کچھ آپ کو سوسائٹی میں نظر آتے ہیں۔ بڑی اہم بات آپ نے کی، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جیسے ابھی پہلے ٹیلی ویژن میں کام کرتے تھے، اب ڈیجیٹل میڈیا ہے، اسی طریقے سے اس سے پہلے اخبار ہوا کرتے تھے، تو آپ کو ہر دور کے مطابق اپنے تقاضوں کو، اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی اب نئے ٹرکس آف ٹریڈ کیا ہیں، کس طرح سے آگے بڑھیں۔ یہ جو جمود ہے میرا خیال ہے وہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پھر اور زیادہ عرصے رہ بھی نہیں پائے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ ابھی ہم نے کافی بات کی کہ کیا مسائل ہیں، کوئی پازیٹیوز بھی نظر آتے ہیں آپ کو اپنے سوسائٹی میں، اپنے نوجوانوں میں؟ ہوپ، امید کی کرن، ایک کوئی جلتا دیا نظر آتا ہے؟ جی بالکل، ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ ہر شر کے اندر بھی خیر کے کچھ نہ کچھ عوامل ہوتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ایک مریض جس کو کچھ ایسے امراض لاحق ہو چکے ہیں کہ اس کے اعضاء کو کاٹنا پڑے گا، اس کو اگر آپ حوصلہ اور امید دلاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو امید کے خواب دکھائے جاتے ہیں، یہ موٹیویشنل اسپیکر دکھا رہے ہوتے ہیں، سیاست دان دکھا رہے ہوتے ہیں، مذہبی رہنما دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم نے لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرانا ہے اور ہم ویانا کے اندر حملہ کریں گے اور امریکہ کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ، یہ جو خواب ہیں امید کے خواب دکھانے کے لیے، اور تم اوپر اٹھو گے اور سیدنا مسیح آئیں گے گھوڑے پہ بیٹھ کے اور تم سب کو بچا کے لے جائیں گے، یہ جو خواب ہیں یہ اس کو اپنے آج کی تعمیر پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ تو مجھے امید نظر آتی ہے، امید یہ ہے کہ دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں رہتے ہوئے آپ عزت کی زندگی جی سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر زمان و مکان کے فاصلے ختم ہو چکے ہیں، آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، ڈیجیٹل اکانومی کا دور ہے، آپ کے پاس آئیڈیا ہے، آئیڈیا کی ورتھ ہے، آئیڈیا کی قیمت ہے، آپ اپنے اوپر غور کریں، اپنی انوینشن، اپنی تعمیر کے اوپر توجہ دیں تو معاشی لحاظ سے بھی مضبوط ہو سکتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ امکانات پیدا کر دیے ہیں یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک، سوشل میڈیا، کہ دنیا بھر کے اندر نظریات آپ کی جھولی میں آ گئے ہیں، منٹوں میں آپ تحلیل کر سکتے ہیں، یعنی وہ سفر بھی طے نہیں کرنا جو حصول علم کے لیے آج سے 100 سال پہلے لوگ کرتے تھے۔ تو اپنے آپ کو تیار کریں سنجیدہ زندگی گزارنے کے لیے، اپنے مذہبی نظریات کو ریوزٹ کریں، اپنی معاشی جدوجہد کو فوکس کریں دنیا کو دیکھ کر،
وہ جو یہاں پر مکھی پہ مکھی مار کے کوئی BBA کی لہر چل جاتی ہے, MBA کی لہر چل جاتی ہے, اس سے نکلیں. دیکھیں دنیا کہاں جائے, اور نکلیں ان ملکوں سے بھی. اگر موقع ملتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں, یہ دنیا پوری اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اس اللہ کی دنیا میں ان لوگوں نے لکیریں کھینچ کے ہمیں آپ کو دنیا میں جہاں جانے کا موقع ملتا ہے, نقل مکانی کے امکانات ہیں, نقل مکانی کریں. اپنے ملکوں میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, وہاں بیٹھ کے کام کریں, لیکن اپنے زاویہ نظر کو اس دقیانوسیت سے نکالیے, تنقیدی رویے کو فروغ دیں. لیڈرشپ اگر آپ کو خواب دکھاتی ہے, آپ کے اندر تنقیدی رویہ, تو آپ وہاں سوال اٹھائیں گے. مذہبی رہنما آپ کو خواب دکھاتا, اگر تنقیدی رویہ ہے, آپ اس پر اعتراض کریں گے. تو ہمارے یہاں اس کو پہلے مارا جاتا ہے, مار کے کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں غلامی سے آزاد کروں گا, اور جن سے آزاد کروانا ہوتا ہے انہی کے باج گزار اور منت ترلے کر کے ہم اپنے قرضے اتروا رہے ہوتے ہیں. تو امید ہے, امید قائم رکھنی چاہیے, لیکن درست سمت میں. بہت بہت شکریہ حسن صاحب آپ کے آنے کا. آپ کا شکریہ. السلام علیکم.